تو اگر ہم قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں متقین لوگوں کی صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ہوگا. اور قرآن حکیم میں تو، اور یہ بات ضرور ضرور یاد رکھیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں تو کن سے سیکھ رہے ہیں؟ آیا جس کا جی چاہے مرضی، آج کل مارکیٹ میں بے شمار تراجم موجود ہیں، ترجمہ پکڑے اور پکڑ کے کہے ہاں میں قرآن سیکھ لیتا ہوں، میں قرآن سمجھ لیتا ہوں. تو یہ بات، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، قرآن ہی کا فیصلہ ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کو کئی پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہو جائیں گے، اور کئی قرآن کو پڑھنے والے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس بات کو بخوبی طور پہ جانیں کہ اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جس بندے سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کی اہلیت کیا ہے. بندہ جگر کے مرض میں مبتلا ہو اور کہے کہ میں محلے کے عطائی ڈاکٹر کی ایک پڑیا سے ٹھیک ہو جاؤں گا. اگر جگر کے مرض میں مبتلا شخص محلے کے عطائی ڈاکٹر کی ایک پڑی سے ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا، تو ہم بھی اس بندے سے کہ جو قرآن کو اصولی طور پہ نہ جانتا ہو، جو قرآن کے فنون پہ مہارت نہ حاصل کر سکتا ہو، ہم اس سے قرآن ہرگز سیکھ نہیں سکتے. اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھتے جائیں. اگر ہم اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھیں تو یقیناً یہ ثواب کا باعث تو ہے، مگر جو اس کے اندر ہمارے لیے درس موجود ہے، جو سبق ہمارے لیے موجود ہے، ہم اس سے کسی صورت بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اب دیکھیے، جب آیا مبارکہ نازل ہوئی رمضان المبارک کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ، سادہ سی مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھے. جب آیا مبارکہ نازل ہوئی نا سحری کھانے کے حوالے سے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پہ جو قرآن کی آیا مبارکہ نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ سحری کھایا کرو. اس کا ترجمہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ سحری کھایا کرو جتنی دیر تک سیاہ داغا جو ہے وہ سفید داغے سے ممتاز نہ ہو جائے. ایک صحابی صبح حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن حکیم کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے اور رات کو میں 2 داغے، ایک کالا داغا ایک سفید داغا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سویا رہا. یا رسول اللہ، میں ساری رات انہیں دیکھتا رہا، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. تو پتا چلا اگر صحابی رسول بھی، اور وہ صحابی رسول کے جن کی زبان تھی، جو اس کے قرآن کے لب و لہجے کو جاننے والے تھے، جو عربی زبان کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے تھے، اگر وہ بھی قرآن کے صحیح معنی کو نہ پا سکے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بازار سے ملنے والے معمولی ترجمے سے قرآن کو سمجھ جائیں گے؟ تو وہی خطرہ موجود رہے گا جو قرآن حکیم نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. پھر اس صحابی کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہاں سفید داغے اور سیاہ داغے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کا اجالا ہے. فرمایا سحری کرو اتنی دیر تک جتنی دیر تک رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی کے اندر کوئی فرق پیدا نہ ہو جائے. پھر وہ صحابی رسول کو اس بات کی